امام حسین کو کریم کربلا نہیں بلکہ کریم آل محمد کہنا چاہیے، اور اسی کریم آل محمد نے اپنی نماز شب کا صلہ مانگا، اس کو سکینہ بنت الحسین ظاہر آپ میں سے جس نے جیسے سنا، میں راضی ہوں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، لیکن مسائل میں کوشش کیجیے گا کہ ذاکر کے لیے نہیں، ذکر کی تائید میں 102 آنسو کا پرسہ، تاکہ شام سے آنے والی آپ سے راضی ہو کے جائے۔ اور آپ عزاداروں کے لیے شام والی بی بی کا ایک فرمان ذاکر صاحب کی موجودگی میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں کہ شام کی مستور فاتح شام بی بی ہر مجلس میں سب سے پہلے آ کے بیٹھتی ہے اور آنے والے تمام عزاداروں سے بی بی مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ دیکھو، آنسو مجھے زینب کی حسرت ہے، میری مسافت دیکھنا، میری حسرت دیکھنا، کیوں کہ میں علی کی وہ پردہ دار بیٹی ہوں جو سگے بھائی کی لاش سے ایسے گزر گئی جیسے لگ دے کچھ نہیں تھا۔ لہذا دو آنسو کی خلاف کوئی لمبا چوڑا مسائل نہیں پڑھنا، ایک گفتگو میں لازمی کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج اسیر بغداد کا تابوت برآمد ہو گیا، جو کہ فراخر کی اسیر سے جناب علامہ پروفیسر نعیم الاسلام بخاری صاحب نکالیں گے۔ آل محمد کے گھر میں زیادہ دو جنازے ایسے ہیں کہ جو آج تک قید ہیں، 1400 سال ہو گئے، لیکن وہ آج بھی پابند رسل ہیں۔ میرا موضوع 7ویں امام نہیں بلکہ وہ معصومہ ہے کہ جو شہادت پا جانے کے بعد بھی زیورات سمیت شام کے غریبوں والے قبرستان میں دفن ہوئی۔ میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ذاکری کی دنیا میں بہت کم کی گئی ہے۔ یہ بی بی جب دنیا میں آئی، بظاہر ہر بندہ صاحب اولاد ہے، لیکن ممبر صاحب ہمارے گھر میں جب کوئی بیٹا یا بیٹی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے بچے یا بچی کو پیار کرتے ہیں۔ یہ حسین کی معصومہ بیٹی دنیا میں آئی، کتاب کا نام ڈاکٹر صاحب ستارہ دمشق، اس کتاب سے لے کے روایت پیش کر لوں۔ یہ بی بی دنیا میں آئی، بی بی عمر رباب سلام اللہ علیہ نے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ میں اس پر بھی اپنا مسائل چھوڑ دوں تو میرے حصے کا مسائل پورا ہو جاتا ہے۔ بی بی رباب سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ جب امام حسین ایک دفعہ گھر میں آئے، آ کے دیکھا اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، جناب امام حسین کو بی بی رباب نے کہا کہ مولا حسین میں آپ کے نانے کی شریعت سے بھی واقف ہوں، آپ کے نانے کی شریعت کہتی ہے کہ جب کبھی کوئی صاحب اولاد ہو تو ماں باپ کا پہلا حق بھی ہے، ماں باپ پہ فرض بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیار کرے۔ مولا میں رباب بن کے آپ سے التماس کرتی ہوں، آپ سکینہ کو پہلا بوسہ دیں۔ امام حسین نے کیا کیا ہے، مزاج یہ بنتا تھا نا ذاکر صاحب کہ امام حسین بیٹی کی پیشانی چومتے، بیٹی کے رخسار چومتے، بیٹی کے لب چومتے۔ امام حسین نے کیا کیا ہے، سکینہ کے گلے سے کپڑا ہٹا کے امام حسین نے پہلا بوسہ سکینہ کے گلے پہ دیا۔ بی بی رباب گھڑی دیکھتی رہی، اب حسین نے کہا رباب دوسرا بوسہ سکینہ کو آپ کیجئے۔ بی بی رباب سوچ رہی تھی کہ شاید امام حسین مجھے کہیں گے آپ سباب آپ سکینہ کی پیشانی چومے، سکینہ کے رخسار چومے، سکینہ کے لب چومے۔ بی بی نے ہمارے اور آپ کے رونے کے لیے پوچھ لیا، مولا میں سکینہ کو کہاں سے بوسہ دوں، میرا فکرہ ضائع ہو جائے گا اگر ماتمی کا ہاتھ سینے پہ نہ آ سکا۔ بی بی رباب نے کہا مولا حسین میں سکینہ کو کہاں سے پیار کروں۔ آواز آئی رباب آپ سکینہ کے تلووں سے بوسہ لیں، آپ سکینہ کے تلووں سے بوسہ لیں۔ آواز آئی کیوں مولا؟ آواز آئی سکینہ نے 3.5 سال میں اتنا سفر طے کرنا ہے جتنا سجاد 24 سال میں نہیں کرے گا، جتنا سجاد 24 سال میں نہیں کرے گا۔
آخری حصہ اور سلام کر کے جانو قبلہ، کیونکہ 7ویں امام کا تابوت بھی برآمد ہو گئے. میں نے ساری گفتگو چھوٹی وقت ہوتا، لمبا مسائل پڑھتا. 7ویں امام سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، مولا آپ کے جج سید سجاد کیا شام میں بہت غریب تھے؟ آوازیں بالکل بہت غریب تھے. مولا چوتھے امام کی ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ انہوں نے جناب سکینہ کے زیورات اتارنے نہیں دیے؟ میرا خطاب ہر ماتمی اور زنجیر زن سے ہے. زنجیر زن اس بات کو سمجھے گا، قبلہ جب زنجیر کا پرسا مارتا ہے نا، زنجیر زن ہوتا کیا ہے، زخم بھاگ جاتے ہیں، زخموں میں قمیص چپٹ جاتی ہے، پھر جب قمیص چھوڑاتے ہیں بڑی دشواری ہوتی ہے. اس معصومہ کو جتنی معصوم تھی اتنی مظلوم تھی. میں نے کوئی مظلومیت نہیں پڑھی. میں 7ویں امام کے حوالے سے ایک روایت پڑھ کے تاکہ امام موسیٰ کاظم کے ذکر خیر میں بھی اس حقیق کا حصہ ڈال جائے اور بی بی سکینہ کے حوالے سے بھی روایت آپ کے دوست گزار کر دوں. 7ویں امام سے ایک شخص نے پوچھا، بولا کیا جناب سید سجاد کو بی بی سکینہ کے زیورات اتارنے کی اجازت نہیں تھی؟ منہ پہ ماتم کر کے 7ویں امام نے کہا اجازت تھی، لیکن سید سجاد کی مجبوری بن گئی تھی. مولا کیا مجبوری؟ آوازیں نہ تو سن سکتا ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں. اس نے کہا مولا دادی کے زخمی پہلو کا واسطہ ذرا بتائیں تو صحیح. آوازیں میری دادی سکینہ کے دوست زیورات بھاگے تھے، ہڈیوں میں زیورات بے بس ہو گئے تھے، اوپر سے دوست نے ان زیورات کے اوپر پردہ کر دیا تھا. اگر شام کے زندان میں میرے دادا سید سجاد سکینہ کے زیور اتارتے تو سکینہ شام کے زندان میں ایسے بکھر